السلام علیکم۔ بچپن سے آج تک مجھے بہت سے مواقع پر ہم، کچھ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ بچپن میں جب کبھی بلایا جاتا تھا کسی ڈیبیٹنگ کے، کوئی ہوتا تھا پروگرام کوئی اسکول میں، تو ہماری چھٹی گم ہو جاتی تھی، رٹے لگایا جاتے تھے، اور اسٹیج فرائٹ اتنی ہوتی تھی کہ کچھ بولا نہیں جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اس بارے میں، مذاق بھی اڑوایا ہوا اپنا۔ پھر جب میں پروفیشنلی تعلیم حاصل کر رہا تھا، پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو پھر اپنا جو کام کیا وہ پریزنٹ کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں پہلی بار ایک آدھ دفعہ دقت ہوئی، پھر دیکھا کہ میرے سارے کلاس فیلو نہیں ہیں، اور جتنا برا کام میرا ہے اس سے زیادہ برا شاید ان کا ہی ہوگا، تو پھر جھجک دور ہو گئی اور ہم بے دھڑک ہو گئے، اور اب تو کافی خاصے بے دھڑک بھی کیسے ہو چکے ہیں، بلکہ کچھ وقفہ ایسا آیا تھا کہ میں خاصا بے شرم بھی ہو گیا تھا۔ پھر مجھے یہ سیکھا میں نے کہ بولنا کم چاہیے۔ وجہ یہ کہ انسان کے کان دو ہیں اور زبان ایک ہے۔ جب بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے۔ خاموشی جو ہے نا وہ انسان کی جہالت کا بھرم رکھ لیتی ہے، اور جب آپ کم بولتے ہیں تو بات میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس، بلکہ ناٹ اس کے برعکس، بلکہ اسی چیز کا ایک پہلو اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی معاملے بحث کرتے ہیں، یا کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی بھی ڈسکشن ہے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی میں کسی سے بات کر رہا ہوں، اور وہ صاحب جو ہیں میری بات کو سنتے ہیں، یا ان کی بات میں سنتا ہوں، اور سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے مخالف ہوں یا جو بھی ہوں۔ کوئی سودا کر رہے ہیں، ہم کسی چیز پہ ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، یا کسی جگہ پہ قبضے کا معاملہ ہے، واٹ ایور، کسی سیاسی موضوع پہ بحث ہو رہی ہے، کسی مذہبی معاملے پہ بحث ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ان کی بات سن رہا ہوں اور سن کے سمجھوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وچری گل کیڑی ہے یہ مجھے وہ پتہ چلے، اور پھر میں اس کے مطابق سوچ کر ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ کروں یا جواب دوں۔ اور ایک ہے وہ کہ جی انہوں نے بات میں سن اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے اس کے آگے بولنا ہے، جواب دینا ہے ان کا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اگر غور کریں اس ملاقات یا اس بحث پہ، تو دونوں فریقین بار بار اپنا موقف مختلف الفاظ میں دہرا رہے ہوتے ہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، وہ پانی ڈالتے جائیں، بس لسی لمبی ہوتی جائے گی۔ آج کل زیادہ بہت سے مقامات پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، میٹنگ انسان کو جس وقت کرنی چاہیے نا، بزنس میٹنگ، کسی سے ملاقات طے ہے، آپ نے کوئی سودا طے کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، جو بھی کچھ اہم کام جو ہے نا، وہ شام کو نہیں کرنا چاہیے، نیور۔ صبح کے پہر، ناشتے کے فوراً بعد، ناشتے کے وقت، ارلی مارننگ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان ناشتہ واشتہ کر کے فریش نہا دھو کے فریش ہوتا ہے، تر و تازہ، دماغ چل رہا ہوتا ہے، رات کے آرام کر کے آپ صبح تگڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو صبح صبح کریں، شام کو تو بس فضول بحث ہوتی ہے۔ مجھے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں سینکڑوں مرتبہ، لٹرلی میرا خیال ہے، میں سینکڑوں میں نہیں کہنا چاہیے، میں گن نہیں سکتا ایکچولی، اتنی مرتبہ مجھے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے پہ بحث کرنی پڑی ہے، کوئی ڈیزائن پریزنٹ ہو رہا ہے، کوئی ایسے ہی کوئی ہوتا رہتا ہے کلائنٹس کے سامنے، یا بہت دفعہ کوئی لمبا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، بلکہ ہفتے میں 3-4 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں، کبھی جو اس کی پروگریس سے میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اس کی ٹیکنیکلٹی سے میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہی ہے۔ سب سے بری چیز جو ہوتی ہے نا، سب سے بری میٹنگ میرے ساتھ نہیں، جو ہے نا، جو کام کرنے والا آدمی، جو چیز کی باریکیوں میں کام کرتا ہے، جو ڈیزائن میں جو کام کرتا ہے، جو بنواتا ہے، چیزوں کو بناتا اور بنواتا ہے، اس کو مینجمنٹ کے معاملات سے غرض نہیں ہوتی،
اس ہمیں غرض ہوتی ہے صرف کہ یہ چیز کیسے ہے، کیسے بنے گی، سائز کیا ہوگا، تعداد کتنی ہوگی، کیسے بنے گی، اور ٹھیک کیسے بنے گی، اور کون بنائے گا، اور کس وقت بنائے گا، اس پہ کتنے پیسے لگیں گے، یہ میرا ایشو نہیں ہے، وہ ان کے پروگرام میں کب آ رہی ہے، میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے جو جہاں وہ چیز بنانی ہے وہاں ویسے بنے. یہ ٹیکنیکل بات ہوتی ہے نا. جو مینیجرز ہوتے ہیں نا، جو خالصتاً مینجمنٹ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، جو مینیجر سے معذرت کے ساتھ خفاوی لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، وہ ایسی فضول بحث چھیڑتے ہیں بالکل بیکار. میرا خیال تھا کہ یہ شاید بلکہ نہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا، باقی دنیا میں ایسے کم ہوتا ہے. میں نے دیکھا اور جگہوں پہ وہاں ایسا اس طرح سے نہیں ہوتا. مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، یہاں میٹنگ شروع ہوتی ہے دوپہر کو فضول سے وقت پہ 11:30 بجے. بھائی 12 بجے لنچ بریک ہو جاتی ہے، زور کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. وہ گزار کے 2 بجے چلو جاتے نماز پڑھنے. ہم تو چائے پینے والے لوگ ہیں، ہم نے چائے میٹنگ میں دوران چائے بھی نہیں ہے، ہم سے تو نہیں بیٹھ سکتے. اور بیٹھ کے نا 3 گھنٹے آپ. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ان کو پتہ ہے ہوتا ہے نالائقوں کو کہ 3-4 افراد بیچ میں عربی نہیں جانتے، وہ پھر بھی عربی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی فضول باتوں میں بحث کیے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہے. چند ایک مرتبہ تو مجھے بیچ میں کہنا پڑا ہے، میں کہا جناب اگر آپ وقفہ لیں تو میں سانس لے لوں ذرا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں فزیکلی نہیں جاتا میٹنگ میں، آن لائن اٹینڈ کرتا ہوں. کمپیوٹر کا اسپیکر آن ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے، میں ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں. اور اگر میرے کا لائق بات ہوئی تو اس کا جواب دے دیا، ورنہ نہیں. بس میری پریزنس شو ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بھی بڑی درد سر ہوتی ہے. چند مرتبہ تو میں نے ایسی میٹنگز میں، بلکہ چند مرتبہ تو غلط کہنا غلط ہے، ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہر ہفتے میں 3 میٹنگز ہوتی تھیں اور وہ 3 سال چلتا رہا. توبہ توبہ توبہ. یعنی ہفتے میں 3 ہوں تو 52 ہفتے، 156 میٹنگز ایک سال میں، اور 3 سال میں کر لو حساب. توبہ. بیکار بحث، فضول بحث. کئی ایسے ایشوز میٹنگ میں جب پہلے دن کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کرتے کوئی نہیں تھے. ایسی میٹنگز بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہر دفعہ نا اچھا ٹھیک ہے جی آئندہ ہم اگلی میٹنگ میں لے کے آ جائیں گے، ہم اگلی دفعہ اس کو لے آئیں گے. تنگ آ کے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے نہیں لانا تو آپ کہتے کیوں ہیں؟ مثلاً کوئی کام ہے، کانٹریکٹر کو کہا گیا یا کسی ایک فریق کو وعدہ کیا کہ جی اگلے ہفتے سے پہلے میں فلاں ڈیزائن آپ کو پہنچا دوں گا، یا فلاں ڈاکومنٹ لے آؤں گا، 3 دن کے اندر لے آؤں گا. ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، وہ 3 دن تو گئے نا، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے کہ جی وہ میں اگلی میٹنگ میں لے آؤں گا. اور یہ کرتے 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 جناب وہ سال گزر جاتا ہے. مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی. میں نے دبے لفظوں میں کہا بھی ہے کہ میری یہ پوزیشن نہیں ہوتی ان کو اپنے مینیجر کو کہہ سکوں گا بھی تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو. کہ میٹنگ کریں صبح کے بہر اور وائنڈ اپ کریں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ڈسکشن، جو بھی میٹنگ، جو بھی بحث مباحثہ 15-20 منٹ سے زیادہ ہو جائے نا، آپ بڑی آدھا گھنٹہ لگا لیں، وہ بکواس ہوتی ہے، حقیقتاً بکواس ہوتی ہے. پہلے تو یہ لمبی قطار ہوتی ان لوگوں کی جو حاضرین کے، جو پہلے تھے، جو نہیں آئے تھے، جو آئے ہوئے ہیں، آن لائن بیٹھے ہیں سارے، اور جو کوئی موقع پہ بھی موجود ہیں، اور پھر جو پوائنٹ پہ پوائنٹ سارے پوائنٹس پہ بات ہو رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسی وقت کی نا وہ نوٹس ہیں، منٹس آف دا میٹنگ سب کو سرکولیٹ بھی ہو جائیں گے. پھر اس کو پڑھ لو، مر لو اس کو کم وقت ہو، اور اس پہ اپنے کمنٹس ڈال کے بھیج دو. اور اس میں اگر آپ کے لیے کوئی کرنے کا کام ہے تو نوٹ کرو کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور اس کو جانے سے پہلے اگلی میٹنگ سے پہلے ختم کر لو. کوئی بھی نہیں، وہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اکثر، اور یہ میں اپنی ذاتی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میرا اپنی آزمائی بات ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو کانٹریکٹر ہوتا ہے نا، ٹھیکیدار جو ہے، وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا. کوئی ٹھیکیدار اچھا یا برا نہیں ہوتا. ٹھیکیدار ہوتا ہے بس. کنسٹرکشن جو کانٹریکٹر ہیں نا، خواہ وہ سول ورکس کے ہوں، واٹر ورکس کے ہوں، انفراسٹرکچر کے، روڈز کے ہوں، بلڈنگس کے ہوں، لینڈسکیپ کا کام کرتے ہیں، کانٹریکٹر وہ بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. جیسے کیٹیگریز ہوتی ہیں نا،
کہ یہ 10,000 روپے تک کام کر سکتا ہے، یہ 10 لاکھ کا، یہ 1 کروڑ کا، یہ 50 کروڑ کا، یہ نو لمٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. بس یہی فرق ہوتا ہے. ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کی کام کی مالیت کے اعتبار سے. کیونکہ میں نے ابھی بات کی نا میٹنگز والی، یہ بیکار وقت ضائع کرنے والی میٹنگز کے ماہر ہوتے ہیں کانٹریکٹرز. اور یہ کیا کرتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ مجھے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرنا آتا انگریزی میں، صحیح ترجمہ، کہ وڈا ٹھیکیدار وڈی کھچ ماردا ہے اور چھوٹا ٹھیکیدار چھوٹی کھچ ماردا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. یعنی مجھے کوئی مجھے اس کے علاوہ قائل نہیں کر سکتا. میں نے ساری زندگی دیکھا ہے، یہ میں نے کیا بھی ہے خود بھی. میں جب کانٹریکٹر سے کام کرتا تھا میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کھچیں ماری ہیں. بڑے بڑے کام ہوتے ہیں میں نے کیے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے فار شور ایسا ہی ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم اس دنیا میں ایسے ہی رہتے ہیں. آپ کتنا بھی ٹھیک کر لیں، کتنا بھی اچھا کر لیں. میں نے ویسے ایسے جگہوں پہ کام کیا ہے، ایسی جگہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو کام کو بڑا سنوار کے بڑا اچھا کرتے ہیں. اس میں مجھے یاد ہے ایک عمارت ہم نے بنائی تھی، ایک جگہ ہے مائنز ونڈرلینڈ کے پاس. وہ مجھے آج اس بلڈنگ کی تصویر دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. وہ کمال بلڈنگ تھی. اس میں جو میری بنائی ہوئی جو ڈرائنگز تھیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لائن میری لگائی ہوئی تھی کہ یہاں نمودار ہوئی ہے. اس کی صفائی ستھرائی جتنی نفاست سے بنی ہوئی ہے. میں نے ایک دوست کو تصویر سے کہتا یار یہ جس نے کسی ڈرائنگز بنائی تھی نا، اس کی ڈرائنگز اس کو نظر آتا ہوگی. میں نے کہا جناب یہ خادم کا کام ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ کاریگر اچھے تھے، ہم لوگ خود جو ڈیزائن کرتے موقع بنوا رہے تھے. کچے ہم نے وہاں بھی ماری، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مگر وہ اور تھی، وہ چھوٹی چھوٹی تھی، بڑے لیول میں نہیں مارنی پڑی. لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہوتا ہے. کسی کو کوئی اور یاد آئے نا کہ کانٹریکٹرز کے اور کیا کام کرتے ہیں، اور بحث مباحثہ جو ہے فالتو بحث مباحثے سے، بیکار کی ڈسکشن سے کام کوئی ہو نہیں رہا. فالتو بحث مباحثے سے بچنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ خط لکھنے کی بجائے اور کاغذی کارروائیاں کرنے کی بجائے کوئی اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتائے. میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا، سیریسلی سچے دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بڑی مہربانی کرنی. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.